اب یہ تصاویر جو ہے بہت سارے لوگوں نے آج کل، آپ کو پتہ ہے چونکہ فیک نیوز کا زمانہ ہے، تو ہر دوسرا شخص جو ہے اس کے پاس جو نوجوان لوگ ہیں وہ چیک کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو تصاویر شائع ہوئی ہیں یہ کیا ہیں. ہو بہو یہی تصاویر جو ہے یہ طلوع ٹیلی ویژن ہے، افغانستان کا ہے، اس نے 3 نومبر کو چھاپی تھی. اور یہ جو نقصان جو اس میں دکھائے گئے ہیں ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی، جو 25 نومبر کو یہ کلیم کر رہے ہیں، یہ جو 25 نومبر کو کر رہے ہیں، اس میں یہ زلزلہ آیا تھا سمنگان، بلخ اور بغلان میں. تو وہاں پہ جو مکانات گرے تھے یہ ان کے امیجز ہیں. وہی امیجز جو ہیں وہ اس میں ریپیٹ کر دیے گئے. کیا جواب دیا آپ کو ڈی جی آئی اس پر انہوں نے کہا کہ پاکستان نے پہلے بھی اٹیک کیا تھا، جب پہلے اٹیک کیا تھا کابل پہ اور قندھار کا انہوں نے ذکر کیا، تو ہم نے اس کا ڈینائی نہیں کیا تھا. ہم نے اس کو، جو پچھلا اٹیک تھا، اور ہم کبھی بھی جب اٹیک کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ ہم چھپ جائیں، ہم بتائیں کہ ہم نے نہیں کیا، ہم کیوں ڈس اون کریں، ہم ہمیشہ اسے اون کرتے ہیں. تو پھر ایک ایسوسیٹ پریس کے صحافی بیٹھے تھے، انہوں نے اسے کہا کہ جی ہم اس سے کیا مطلب لیں، کیا میں اس سے یہ سمجھوں جو میں رپورٹ کروں جا کے کہ آپ نے یہ جو گزشتہ حملہ جس کے بارے میں طالبان کلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان نے کیا، اس کے بارے میں کیا سمجھوں کہ آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا. انہوں نے کہا دیکھیں جی میں واضح طور پہ کہہ چکا ہوں، اگر کیا ہوتا تو ہم اس کو کلیم کرتے. انہوں نے کہا جی طالبان بار بار کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، اگر کیا ہوتا تو ہم اس کو کلیم کرتے، تو نہیں کیا تو اس کے بعد جب یہ سوال ایک پہلا ہو جاتا ہے، اس کا جواب مل گیا، تو اس کا فطری ضمنی سوال، جتنی میں صحافت میں آپ جتنا ذہین نہیں ہوں، میں سیکھا ہوں، تو اس سے ایک ضمنی سوال ابھرتا ہے میاں. ضمنی سوال یہ ابھرتا ہے کہ سر اگر آپ نے اٹیک نہیں کیا تو پھر افغانستان یہ دعویٰ کیوں کر رہا؟ اس کا بھی انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا دیکھیں پوچھا گیا یہ سوال، پوچھا گیا، یہ ضمنی سوال پوچھا گیا. اس پر انہوں نے کہا کہ ان کے آپس میں کئی اب گروپ بن چکے ہیں جن کی آپس میں کئی اختلافات ہیں اور لڑائیاں ہیں، تو ان کے آپس میں کلیش کو بھی وہ پاکستان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر پاکستان کی جانب سے ایئر ایکٹیویٹی ہوئی ہوتی ہے تو اس کا ایک ڈیجیٹل پرنٹ موجود ہوتا ہے نا. ایئر ایکٹیویٹی تو آپ چھپا کے نہیں کر سکتے، آپ کو میزائل مارتے ہیں یا آپ کو ایئر اسٹرائک کرتے ہیں. ہوا تھا کہ وہ اودھمپور سے چلا تھا تو اس کو پوری ٹریجیکٹری بتائی گئی، ڈیجیٹل پرنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک. تو وہ افغانستان کے ویسے بھی انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، تو ڈیجیٹل پرنٹ لینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر پاکستان نے کیا دے کین ٹیک دیٹ ڈیجیٹل پرنٹ اور پریزنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایئر موومنٹ کی تو آپ ٹریس ہو سکتا ہے نا. میں اگر سرحد پار سے کچھ آئے گا، ابھی بھی مجھے ذاتی طور پر، اب ٹھیک ہے نا، یہ تو بات ہوگی نا کہ ایک دعویٰ ہوا آپ کے کچھ آپ نے بھی دیکھا نا، وضاحت کر دی کہ جو ذبیح اللہ مجاہد نے فوٹوز لگائے وہ پرانے تھے. میری بات تو سنو نا، ذبیح اللہ مجاہد کی تو یہ تو لیکن میری تحقیق ہے نا، میں نے تھوڑا سا کام وام کیا ہے نا. بات یہ ہے کہ ایک ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا جس کو ڈھول پیٹا بظلم خلیل زاد نے، اور اس کے بعد ہمارے اعلیٰ ترین سطح پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کیٹیگوریکل نہ صرف تردید آئی بلکہ یہ ہوا کہ آج کے زمانے میں اگر ایریل اٹیک ہوتے ہیں تو اس کا ڈیجیٹل پرنٹ بآسانی میسر ہو سکتا ہے. نور صاحب، ایک جو آج جو ڈی جی ایس پی آر نے ایک بات کی جس میں انہوں نے واضح کیا، جب ہم سے بات چیت ہو رہی تھی تب ابصار عالم صاحب ایک سوال پوچھنے لگے تو ان کو روک دیا گیا کہ جی ایک رپورٹ آئی ہے، انٹیلیجنس رپورٹ فائل میں آئی. تو اس انٹیلیجنس رپورٹس کا کانٹینٹ انہوں نے پڑھ کے ہمیں سنایا. وہ کانٹینٹ یہ تھا کہ جو ایف سی ہیڈ کوارٹر پشاور پہ حملہ ہوا ہے، اس حملے میں جو شخص ملوث تھے، جو تینوں لوگ، وہ افغان نیشنل تھے. وہ خیبر اور تیرا کے پاس بارڈر کراس کیا انہیں، اور تیرا سے ہوتے وہ پشاور پہنچے، افغانستان سے، اور افغان شہری تھے. یہ آج کی فائنل رپورٹ تھی جو پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے سبمٹ کرائی. تو افغان نیشنل ثابت ہو گئے. اس سے پیچھے چلے جائیے وہ اٹیک جس پر ہم نے کھل کے بات کی، اسلام آباد کچہری والا، اس طرح وہ وانا کیڈٹ کالج والا، تو یہ سارے افغانستان سے لنکڈ ہیں. اگر پاکستان نے یہ کاروائی نہیں کی تو لوگ بھی یہ سوچتے ہیں، اور میری بھی ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر افغانستان سے یوں ہی دہشت گردی آتی رہی تو پاکستان نے اگر نہیں بھی کیا تو ایسے اٹیک کرنے چاہیے پاکستان کو. تو جاوید صاحب، طالبان کی جو حکومت ہے افغانستان میں، انہوں نے گزشتہ کچھ گھنٹوں میں یہ دعوے کیے ہیں کہ گزشتہ رات، سوموار اور منگل کی درمیانی رات، پاکستان کی جانب سے افغانستان کے مختلف مقامات پر حملے کیے گئے. اور یہ دعویٰ کسی ایک شخص کی جانب سے نہیں، اور جو طالبان کی وہاں پہ حکومت ہے، عبوری حکومت، ان کے متعدد لوگوں نے اس دعوے کو دہرایا بھی ہے. پتہ نہیں مجھے متعدد لوگوں کا، لیکن یہ ہے کہ
یہ طالبان کے جو ترجمان ہیں یہ طالبان حکومت کے، ان کا نام ہے ذبیح اللہ مجاہد۔ یہ تو وزیر ہیں، ترجمان نہیں ہے۔ اچھا وزیر ہیں، آپ کے تو بہت دوست ہیں، قریبی سنے ہیں، بہت دفعہ آپ ملے ہیں ہم سے۔ انہوں نے کل پاکستان کے وقت کے مطابق 1:01 رات کے، یعنی صبح 25 نومبر کی، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ ایک ٹویٹ کیا اور کہ اسٹیٹمنٹ جاری کی۔ 1:01 PM دوپہر کا ہوگا سر؟ 1:01 پھر آج کیا، ہاں سوری پی ایم، یعنی پاکستانی وقت کے مطابق 1:01 25 نومبر کو آج انہوں نے یہ بیان دیا۔ عجیب سی بات ہے کہ اگر یہ واقعہ جو ہے کل رات ہوا ہے، پیر کی رات، اس کے لیے بلکہ اچھا ہوا آپ نے AM اور PM کا فرق دیکھا، تو بھیا پھر اللہ تمہارا بھلا کرے کہ یہ آپ کو 1:01 پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر کا ہی 1 ہو گیا نا، کھانے کا وقت۔ اس وقت بہرحال انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جی افغانستان کی سرزمین کی ایک مرتبہ پھر بے حرمتی یا وائلیشن ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایئر سٹرائکس، اب وہ کہتے ہیں کہ وہ در اندازی کر کے لاسٹ نائٹ لکھا نا کہ گزشتہ رات، ہاں کبھی گزشتہ رات ہوئے نا، لیکن اتنی دیر لگائی، تو جو فضائی حملے ہوئے، در اندازی کیا ہوئی کہ فضائی حملے ہوئے لاسٹ نائٹ، اور اس میں پاکستان کی جو فورسز ہیں انہوں نے افغانستان کے پکتیکا، خوست اور کنر صوبوں پر حملے کیے۔ اب یہ بنیادی اصول ہے کہ صوبوں پر تو حملے نہیں ہوتے نا، صوبہ پنجاب کے خدا نخواستہ شہر سرگودا کے فلاں چک، ہاں مطلب جگہ بتاؤ آپ کے کہاں حملے ہو گئے، سندھ پہ حملہ ہو گیا، اس طرح تو نہیں ہوتا نا یار۔ یہ بھی مسئلہ انہوں نے اضلاع کو صوبہ بنایا نا، ضلع کو یار کتنا بھی چھوٹا ہو، بڑا رقبہ تو بڑا ہے، خدا کا واسطہ ہے، آپ اس کو صوبہ پکار رہے ہیں نا، تو صوبے کا محلہ بھی تو ہوگا، گاؤں ہوگا، کسی کا گھر ہوگا۔ پتہ نہیں لگا ہوگا نا سر، 1 بجے تک بھی نہیں پتہ چلا، نہیں ٹھیک ہو ہے جاؤ گی۔ اچھا، اب یہ سارا کچھ کہہ کے انہوں نے کہا کہ جی یہ بڑی بریچ ہے، اور ساتھ میں یہ کہا کہ اس سے انہیں حاصل وصول کچھ نہیں ہوا پاکستان کو، اور اس کی وجہ جو ہے کہ ان کے پاس انٹیلیجنس جو ہے وہ ناقص تھی۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ اب ناقص انٹیلیجنس ہونے اور کوئی بڑا نقصان نہ ہونے کے باوجود جگہ کا تعین کیے بغیر کہ کہاں ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ اس کا جلد ہی مناسب موقع پر، لیکن ویسے انہوں نے پراپر ٹائم کہا، چونکہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں، اس کے لیے جو واجب جواب ہے وہ دیا جائے۔